میرے محترم سامعین، امامت ہر مذہب وچ موجود ہے اور ہر مذہب وچ امام موجود ہے، لیکن جیڑا امامت دا تصور قرآن نے دیتا ہے، اللہ کرے سارے مسلمان اس تصور دے مطابق امامت کو تسلیم کر لیں۔ چلو مک گیا، تسی توجہ فرمائیں۔ جیڑا قرآن نے تصور امامت دا دیتا ہے وہ تصور اور ہے، جیڑا ساڑھے ہاں عمومی طور تے امامت دا تصور ہے وہ تصور اور ہے۔ امامت نو آ جاندی ہے آپ پیسے منگنے والی آواز تے بڑی سن لیں سارے۔ امامت دا تصور ہر مذہب وچ موجود ہے، اہل سنت وچ بھی امامت ہے، اہل حدیث وچ بھی امامت ہے، مذہب تشیع وچ بھی ساڑھے کل بھی امامت ہے، بریلوی دیوبندی سب لوگاں وچ امامت دا تصور ہے۔ قرآن حکیم وچ اللہ نے توحید بھی بیان کیتی ہے، قرآن حکیم وچ اللہ نے نبوت بھی بیان کیتی ہے، قرآن حکیم وچ اللہ نے ولایت بھی بیان کیتی ہے، قرآن حکیم وچ اللہ نے خلافت بھی بیان کیتی ہے، اور قرآن وچ اللہ نے امامت بھی بیان کیتی ہے۔ میرے محترم سامعین، جتنا بندے تاریخ تے وقت ضائع کر دینے، خدا را اونا قرآن پڑھ کوئی نہیں آواز بھی آؤں دی، کوئی نہیں آؤں دی پئی، ہاں شکر ہے۔ میں پہنا جتنا وقت بندے تاریخ تے ضائع کر دینے اونا بندے قرآن پڑھ۔ جڑا لوگ آندے نے فرقہ بندی نہیں مکدی، اختلافات نہیں مکدے، مک سکتے نے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، مک جان گے۔ پیغمبر دو چیزاں چھڑ کے گئے سن، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ اہل بیت دی آخری فرد غائب ہے، انہاں جے آنا ہے۔ جدوں تک وہ نہیں ہوندے ادھے نال تے رابطہ کرو۔ میں دوبارہ عرض کر دینا یار، امام مہدی امام مہدی علیہ السلام آن کے زیارت بھی کریں گے۔ میں اس بندے تو حیران ہاں جڑا امام مہدی دی زیارت دا منتظر ہے تے آج تک انہیں کھول کے ایدی زیارت نہیں کی، ایدی تے کرو، اور جدوں تک وہ نہیں آؤندے ایدی تے زیارت کرو نا۔ پھر دو شامہ پیغمبر چھڑ گیا سن ہم وزن، ایک قرآن تے ایک اہل بیت۔ جدوں تک اہل بیت دی فرد امام مہدی علیہ السلام سامنے نہیں ہوندے، یاری انہی دیر تک ایدے نال تے رابطہ کرو، اور یارہ انہوں کھولو، ایدی زیارت کرو، تاکہ پتہ لگ جائے ایک میں دا تے او میں دا ہو گئے۔ جدوں انہوں کھولو گے نا قبلہ تو انہوں وضو کرنا پائے گا، وضو کر کے قرآن کھولو گے نا پھر تو انہوں صحاب لگ جائے گا انہوں ویکھن واسطے کی کرنا پہندہ ہے تو انہوں ویکھن واسطے کی کرنا ہے۔ یہ مطلب بہت شکریہ۔ انہوں ویکھن واسطے بھی کسی طہارت دی ضرورت ہے نا، انہوں ویکھن واسطے کسی طہارت دی ضرورت ہے۔ میرے مہربانوں پریکٹس تے کرو نا کہ اللہ دے پیجے انہوں ویکھی دا کیویں۔ میں بہت شکریہ کہ بلا پریکٹس کرو یار، اللہ دے پیجے نو ویکھی دا کیویں نے۔ مہدی علیہ السلام بھی اللہ بھیجن گے، ایک قرآن بھی اللہ بھیجے ہے۔ رغبت کرو اے دے نال، کھولو انہوں، جنہوں نہیں آؤندہ پڑھنا اللہ پاک نے بڑی رعایت کی تھی۔ اللہ فرماندہ ہے انپڑھ بندہ اے دے تے کھول کے انگلیاں پھیردہ جائے، میں تلاوت دا ثواب ہو دے نامہ اعمال۔ انپڑھ بندہ تسی کام تے جان تو پہلا ایک واری کر پیا ٹھپیا پیا ہے، وہ یار نہیں آؤندہ، ترجمہ بھی نہیں آؤندہ، بالکل بندہ انپڑھ ہے، وہ کھول کے بیخ کے دے جاؤ۔ تو انہوں اے تھے کسے دسے ہے کہ مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ تو انہوں پتا قرآن نو ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے نو ویکھنا بھی عبادت ہے۔ کعبے جان واسطے پیسے لگ دینے، یارہ کعبے جان واسطے پیسے لگ دینے، تے حیدر قرار نو ویکھن واسطے قیامت دا انتظار ہے۔ اوہ انہی دیر اینوں تے دھیان نال ویکھو تو کی جنہیں تسی بول رہے ہو تو اٹھا پروگرام اجے بھی کوئی نہیں بڑھے، بالکل نہیں کسے دا۔ میں جو محسوس کیتا ہے کسے بندے دا اندروں ہو سکتا دو چار دا دل کیتا ہوئے کہ یار قرآن نو ایک باری تے دیہاڑی چ ویکھ لو کھول کے۔ چلو انج کرو، جڑی بچی بھی قرآن پڑھ دی ہے نا، بچہ پہ پڑھتا ہے، جدو او کھولے او دو ہی ویکھ چھڑو۔ پہ آپ تے وضو کرنا پہنا ہے، میں پہ آنا وضو تو چالو ہوئے بندے نماز چھٹ گئے نا۔ بچہ کو قرآن گھر پڑھتا ہے، کوئی مائی قرآن پڑھ دی ہے، کوئی بابا قرآن پڑھتا ہے، مہربانی کرو ایک نہ ایک پورے کر چوں، اوہ 8-10 جیاں چوں 5-6 جیاں چوں، وہ ایک ہی اجدہ بنا چھڑو جڑا کرچ بے کے قرآن پڑھ چھڑے کرے کوئی صفحہ۔
بڑا بدقسمت وہ گھر ہے جہدے وچ قرآن پڑھن والا ہی کوئی نہیں تے پورے دن چ قرآن پڑھے ہی نہیں جاتا، قرآن کھولے ہی نہیں جاتا، بدقسمت ہے وہ گھر۔ انہاں گھراں تے مینوں بہتا دیکھیا جنہاں تے علم لگا تے تھلے قرآن کوئی نہیں کھولتا۔ سر اٹھاؤ میرے نام، جنہاں فریرا بدلیاں 2 سال ہو گئے نے قرآن کھولتے ہیں۔ میں دیکھا فریرے پھٹ گئے نے اتنا لیراں پہ یہ لمک دیاں، وہ بندے جیوندے نہیں۔ اپنی تو مایا نہیں ٹوٹن دیندہ، اپنے تو سوٹ نہ نلکی نہ رلائی ہوئے تے درزی دی ہتھی پہ جانا تے علم دیاں لیراں پہ لمک دیاں نے، انہاں گھراں چ برکت آئے گی۔ میرے محترم سامعین، اپنے گھر چ ایک بچہ پیدا کرو، ایک بی بی ایسی، کوئی مستور، کوئی وڈیرا، کوئی ایک کسے بچے نوں پڑھا چھڑو جڑا قرآن ایک باری تے کھولے گھر وچ۔ اوتھے باویاں کول جاندیاں نے بیبیاں، برکت نہیں پئی، برکت آوندی بابا جی کو تویز کر دیو، بی بی تیرے گھر ایڈا وڈا تویز پہ ہے، انہیں اثر نہیں کیتا، بابا کی کرے گا؟ اس تویز کو کھول، کھول اس تویز کو، مہربانی کرنا، شکریہ، مہربانی کرنا، مہربانی مہربانی مولا تانوں جزا دے وے۔ تہاڈی داد جڑی ہے نا جی، اس مینوں داد دی خوشی ادوں ہوے گی، مینوں تے نہیں پتہ لگنا۔ اگر تسی یہ کام شروع کر دیو نا اپنے گھر میں، ایک صفحہ، ایک رکوع، ایک صفحہ، چند 5 آیتاں، 12 آیتاں، 5 کو آیتاں، کوئی بچہ کوئی بچی جنہوں آؤں ہے انہوں آکھو گھر بے کے ایک واری پڑھیں، وہ دی اثر تے ویکھو، یار اثر تے ویکھو یار، تعویذ کمال ہے۔ وہ چیزاں نے جڑیاں پیغمبر دے دل تے نازل ہوئیاں، پیغمبر دے منہ چوں نکلیاں۔ یہ ہو رکھاں تے پھر عزادار تے ماتمی جڑے بیٹھے نے، جس شبیر دا ماتم کر دے انہاں گلیاں وچ، کائنات تے کلہ کاری ہے جس کٹے سر نال اینو ہی پڑھے ہیں۔ میں پہ آنا اینو پڑھے آنے، تسی یہ دی اہمیت دا اندازہ لاؤ۔ تسی ایک باری آیت کو 2-4 پڑھ کے دیکھو۔ میں امامت قرآن چو پڑھن لگا، لیکن میں زور تاں دیتا ہے کہ بندیاں نے جڑے امام بنائے نے جی انہوں نے امام آکھے ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں امامت کنوں آندھر۔ یہ دنیا داری پہ جڑی صورتحال ہے نا جی، یہ گل ہو رہے، جڑا دین دی صورت ہے بالکل ہو رہے۔ یہ نبی بناندہ ہے اللہ، رسول بناندہ ہے اللہ، امام بناندہ ہے اللہ، خلیفہ بناندہ ہے اللہ، تے ولی بناندہ ہے اللہ۔ یقین کرو اے سارے عہدے اللہ دے عطا کردہ نے، اور ہر ایک دی صفت قرآن چ موجود ہے۔ توحید دے اوصاف قرآن چ موجود نے کہ اللہ کنوں آندے نے، نبی تے رسول دے اوصاف موجود نے کہ نبی تے رسول کنوں آندے نے، ولی تے خلیفے دے اوصاف موجود نے، ولی تے خلیفہ۔ تانوں ایک گل دساں، قرآن دی میں قسم ہے، میرا پورا یقین ہے بندے دیاں پتراں کو بندیاں قرآن پڑھیا ہوندا نا تے یزید جیسے نو رضی اللہ نہ آندے، یزید جیسے نو رحمت اللہ علیہ نام دے، کیونکہ خلیفہ دیا صفتہ بھی قرآن چ لکھیاں نے، امام دیا صفتہ بھی قرآن چ لکھیاں نے۔ میرا خیال ہے بھی کہ میں امامت پڑھنا چاہنا، جلدی جلدی میں طے کر دینا، میں امامت قرآن چ پڑھنا چاہنا۔ آج جڑے اساں مسجداں چ امام رکھے رہے نا، انہاں نوں اسی کڈ بھی چھڑنے ہیں کئی باری، ایس مسجد تو کڈے آگے دی بھیتر ٹر گئے۔ اگلی گل یہ کہ ایسے ایسے میں نمازی ویکھے نے، تسی کدی باقاعدہ نمازی ہو نا، اب با جماعت باقاعدہ نمازی ہو، پھر انکشاف تو ہٹے ہون پہ ہوتے کی حالات نے۔ بچوں کئی نمازی لڑ پہندے نے، میری تیرے پچھے ہوندی نہیں، میری تیرے پچھے۔ اب مولوی نو منہ تے آندے نے میری تیرے پچھے ہوندی۔ کل تو میں اس مسجد تے جانا کیونکہ ایک ایک پیڑے 4-4 5-5 مسجداں تے تقریباً آئے نے، بڑا میترانی دل کرے تے 10-12-14 ہون۔ وہ ایک مسجد تو لڑ پہندا تو آندا مولوی صاحب میری تواڈے پیچھے نہیں ہوندی، میں ادھر پر جا کے پڑھنے۔ لوگ آندے نے انہوں کی ہو گیا؟ وہ سکیا 2000 روپیہ میرے کو ادھارا لیا، 4 وعدے کر بیٹھا، جڑا ایڈا وعدہ خلاف ہو میری یہ پیچھے نہیں ہوندی۔ ایک تانوں دساں، وہ یہ پیچھے نہیں نہ ہوندی تو دوجے پیچھے وہ ہو جاندی۔ یار ایک مسجد دے امام پیچھے نہ ہوئے تو دوجے مسجد دے امام پیچھے تو ہو ہی جاندی ہے نا۔ قرآن تے میرا ہاتھی کرنا یقین ہی ہاں، جنہوں اللہ امام بنائے نا، جدی او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی، او دی ہوندی نہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر، بہت شکریہ۔ اے اللہ دے بنائے امام دی پوزیشن ہو رہے، بندیاں دے بنائے امام دی پوزیشن ہو رہے۔ آج ایسی شیعہ مانا جی، اسے واسطے ایسا زندگی بھر کسے امام مسجد نو جڑا سانو نماز پڑھاندا ہے، اسا انہوں امام ہی کدی نہیں آکھے، نہ بھئی اسی نہیں جاندے انہوں امام۔
نا 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 اسی پیش نماز آنے ہاں پیش نماز آندے نے جڑا اگے ہو کے نماز پڑھائے آج انہوں پیش نماز اب بندے نہیں آندے تو میرے کیوں پیش پہ گئے وہ پیش پہن دا مطلب ہے کہ سامنے تو ہی ہونا ہے پہنچے تو ہی سامنے ہونا ہے وہ پیش نماز دا مطلب ہے جڑا پیش ہو کے اگے ہو کے تے نماز پڑھاندا ہے بس اسی انہوں امام کیوں نہیں آندے وہ دی وجہ سن لو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کسے آکھیا یا امیر المومنین فرمایا تھلے منہ کر میرا پیو امیر المومنین تو سا کوئی نہیں سنیا فرماتے نے میرا باپ امیر المومنین ہے ہو سکے تسی بھی تے مومنہ دے امیر ہو فرمایا میرے پیو دی موجودگی اس لفظ نو عام نہ کر ہائے ہائے مولا تو جزائے خیر دے منو آکھے ہی کسے اور نو بھی کہہ دیں گا کسے اور نو بھی کہہ دیں گا کسے اور نو بھی کہہ دیں گا میرا پیو کلے ایمان ہے تے تمام مومنین دل چ نہ رکھن میرے پیو نو تو مومن نہیں ہوندے لہذا میرا پیو امیر المومنین ہے اس طرح اسامی الحمدللہ اس لفظ امام نو عام نہیں کیتا بندے نو بندہ امام آگ چھڑے نہیں بہت اچھی گل ہے کہ بچے ہاں سی پیش نماز آکھے امام کنو اندنے میرٹ قرآن چو میں پڑھن لگا اگوں کسے دی مرضی ہے کہ جے تے بندے قرآن چو پڑھنا میرٹ کی یا امامت دا میں نو پورا یقین ہے 12 تو علاوہ کسے نو امام نہ بنا بہت شکریہ جی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا میں سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام دی مجلس سے انہاں تک آنا چاہنا چونکہ امام نے ساڑھے اس واسطے امامت میں شروع کیتا ترتیب نہ اللہ فرماتا جب آزمایا اس کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں کے ذریعے جب وہ پورا اترن تو مراد علامہ علی نقی صاحب لکھنوی نے لیا ہے کہ 100 وچوں 100 نمبر ہی لے گئے امتحان اللہ لیا ہے شکریہ جی 100 وچوں 99 بھی نہیں لائے ویسے 33 نمبر لے کے بھی بندے پاس ہو جاندے نے کئی تیاری 33 دی کر دینے وہ پڑھے لکھے بیٹھے نے بندے وہ کئی بندے آندے نے وہ انہیں سوال یاد کر لیے 5 دے آ جان کے 7 دے آ جان کے 12 تے 8 بھی 20 تو 5 دے آ گیا 25 تو 5 دے تو 2 3 اتے 3 تو ہوگا تو پاس ہو گیا انہوں دی تیاری ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا اللہ فرماندہ ہے کہ جیڑا 32 33 لوے نا وہ پاس بھی ہو جائے تو امامت نہیں لگا سبحان ہمارا بہنوں کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ دا ترجمہ علامہ علی نقی صاحب شکریہ علی نقی علیہ السلام نے کیتا ہے وہ فرماتے ہیں 100 بچوں 100 لے گیا حضرت ابراہیم دا ایک نمبر نہیں کٹیا ایک بھی نہیں کٹیا اب پاگل نے بندے جاہل جڑے آندے نے پٹی بن لئی جی پیر بن لئی جی پھر کیوں ہے نمبر کٹ گیا نے پٹی بنن نال وہ ود گئے نے وہ جے کھاندے پٹی نہ بندی ہوندی انہاں بکواس کرنی سی یہودیاں تے عیسائیاں دنبا آوندا جو ویکھ لیا ساسو سبحان اللہ مولا تو جزائے خیر دے ان آوندا دنبا ویکھ لیا سی اس پھیر چھڑی چنگی پلتر تے میں پھر دے سی خدا دی قسم انہاں اکھاں تے پٹی بنی ہے نمبر ود گیا نے کہ میں نہیں ویکھیا کسے ہی رکھیا ہے کسے رکھیا تے میں پتر تے پھر یہ تے پھر ہی ہو دیتے پیر نہ بدے ہوندے تے نہ بکواس حضرت اسماعیل دے متعلق کرنی سی کہ دنبے نو ویکھ کے اسماعیل اٹھ کے پرا ہو گیا سی نبی نے پیر بن لے اب میرے دے تے پیر بدے نے گھوڑے کے نہ چھو گیا کسے چک کے پرا کیتا ہے میں تے پیر بدے سن میرا پتر اٹھ کے پرا نہیں ہویا تو میں دنبے نو ویکھ کے چھری نہیں پھیری میں پتر تے پھیریے تو پتر اٹھن جوگا نہیں سی پیر میں بدے سن ایدہ مطلب ہے کسے ہی چکایا ہے تو کسے ہی چکے ہے تو کسے ہی دنبا رکھے ہے اللہ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ ایک نہیں ہوں کٹن دیتا 100 جو 100 لے گئے ہیں تخار کے کائنات فرما دیں کالا انی جائلُکَ لِلنَّاسِ اماما جب وہ پورا اترا پورا تو ہم نے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا پہلا جملہ جڑا میں رزلٹ دے رہے ہیں پہلی گلتے ہوئے کہ اللہ امامت دینا چاہتا ہے تے نبیاں نو ہی ازما لیندہ تیرے مفت امام کیسے بڑھے امامت دین لگیا تے اللہ پیغمبر نو ہی ازمایا ہے خلیل خدا نو ازمایا ہے ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا ہے علیہ السلام نو اللہ امام بنایا جی یہ سن دے ہوتا ہے اور پہلے ہی علیہ السلام سی اللہ فرماتا ہے ہن تینو ازمائیں گا جب امتحان ہوندہ نا بندہ پاس کرے تے اگلی کلاس اج بائی دے پچھلی سے نہیں
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੰਦਾ 6ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏ 5ਵੀਂ ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਚ ਸੋਚ ਹੋਈ ਇਮਾਮਤ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ نبی تے اگے ہی سی رسول تے اگے ہی سی علیہ السلام تے اگے ہی سی صاحب شریعت تے اگے ہی سی صاحب کلمہ تے اگے ہی سی خلیل خدا تے اگے ہی سی اللہ فرماتا ہور کوئی ہوتا لینا ہی فرماتے نے کہ میں فرمایا مال چو میں امتحان لوں گا فرمایا لے لو ڈیٹ شیٹ فرمایا کوئی نہیں جان چو بھی ازماواں گا ازما لو اولاد دی محبت تو ازماواں گا فرمایا ازما لو فرمایا جدو پورا اترے گا تینوں میں امام بنا دیں گا حضرت اسماعیل نے ضرور پوچھے ہوئے گا بابا ایڈا سخت امتحان پہ لیندہ ہے چھری تو پھیرنی ہے تو میں پھرانی ہے کوئی انعام لبے گا فرمایا امامت پہ لب دیا فرمایا پھیر چھڑ سستی پہ لب دی آباد رہو مولا دارو جزا دے لو ایدہ مطلب ہے امامت دی ازمائش ہے جو پتر دینے پہندے نے ازمایا نے تو پھر امام بنایا نے جدو بندہ اوکھا ہوئے کہ کوئی شے حاصل کرنا اوکھا ہو کے او دو بندے نال دعاواں کر دینے یا اللہ جس مشکل جو میں نو کڑے آئی میری اولاد میں اس مشکل چ نہ پائیں اور جڑے بندیاں منڈیاں چوکے آگاں باڑیاں سان کسے دور چ کمال جتھوں وڑدے سن پیچھے موڑ رہ جاندے سن او گھر آندے سن جٹ آ کے منڈیاں کٹھیاں کر لو او منڈیاں کٹھیاں کر کے چاڑ چاڑ کے انہاں دا بالن بنایا جاندا سی ہن تسی سارے امیر بیٹھے ہو کل اٹلی چوں آئے ہو غریب دے وچوں میں ہی رہیا نا پرانے زمانے چ او منڈیاں تے چھڑنا کٹھیاں کر کے ساڈیاں ماواں چھڑنا جڑیاں لوگ گنا چوک کے سٹ دیاں سن او چھڑنا بھی بندے چوکدے سن تے کماداں چوں منڈیاں بھی کڈدے سن تے موڑیاں بھی لا کے لیاوندے سن چوری آج یہ نہراں ٹٹالیاں ہوندیاں سن چوری بیچارے کی کرن بندے وہ لیا کے بالن چھن بنا کے اگ بالدے سن تے جدو بندہ چھڑنا چوکدا ہوئے تے منڈیاں چوکدا ہوئے ادو اپنے پتر نو آندا میں تینوں پڑھا کے چھڈاں گا کیونکہ جڑے اوکھے کام چو میں گزریا نا میں تینوں اس اوکھے کام چو پہن نہیں دینا پٹھے تے کام کرنے والے بندے آکھیا میں پتر نو پڑھانا ہے میں جویں بھی پڑھاواں آندا یا اللہ اے اوکھا کام میں کیتا ہے میرا پتر انہیں جوگا نہیں وہ پٹھے تے کام کرے کوئی آندا میرا پتر انہیں جوگا نہیں لوکاں دے بننے کڈے کوئی آندا میرا پتر میں تینوں پڑھاواں گا اے دا مطلب ہے جس اوکھے امتحان چو بندہ گزرے اولاد واسطے بندہ آندا نا کہ یا اللہ میرا اولاد نو ایک کام نہ دیں تے میری اولاد نو اس امتحان چ نہ پائیں اے ابراہیم علیہ السلام تیرے کانفیڈنس تو صدقے ایڈے اوکھے امتحان چو گزر کے پہن دینے کالا و من ذریتی میری اولاد نو بھی اس امتحان چو گزارے سبحان اللہ میری اولاد نو بھی امام بنائے گا میری اولاد بچ بھی امامت رکھے گا من ذریتی کیا میری ذریت میں بھی امامت کو رکھے گا حضرات امت اور ہے ذریت امت اور ذریت میں فرق ہے ذریت اولاد کو کہتے ہیں نبیوں کی امت اور ہے نبیوں کی ذریت شکریہ ذریت اولاد کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے امت میں امامت کو نہیں مانگا صدقے آباد رہو بھائی کالا و من ذریتی میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا حضرت لقمان سنے جنہیں لقمان حکیم جنہوں کیا جاؤں حضرت لقمان دے متعلق اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا لقمان پتر نو نصیحت پہ کرتا سی یا بنیا لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ لانا اللہ مشرک نہ بننا اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرنا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود نہ ماننا کیوں وہ فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے سبحان اللہ آخری بندہ توجہ کر گیا تو میرے واسطے کافی ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے فائر مارن تو بڑا کار ساڑن تو بڑا کسی لٹن تو بڑا ظلم کیے جی شرک کیے اللہ نو چھڑ کے کسے اور دے سامنے سار رکھ دینا کسے نو معبود بن جانا کسے دی عبادت کر لینا اللہ نو چھڑ کے مودی جان دے تھوڑا بہتا مودی کتھوں دے ہندوستان دا وہ ظلم کر رہا ہے کشمیر تے کر رہا ہے وہ ظلم کشمیر تے ہو رہا ہے وہ ظالم ہے لوگ سمجھتے ہیں صرف کشمیر تے پہ ظلم کرتا ہے
یا مسلمانہ تے ہندوستان تے ظلم کرتا ہے، وہ وڈے نے سویرے سویرے مردود ظلم کر کے نکلتا ہے، بت دے سامنے آنج ہوتا ہے۔ چلو جی تساں کی سنیا بھائی، میں پیانا باقی ظلم سارے چھوٹے نے، سب تو بڑا ظالم اس گل تو میں کہ سویرے سویرے اس بت رکھے، اس بت دے سامنے وہ لنگوٹا کر کے انہوں چکتا ہے معبود سمجھ کے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم، کنے بندے نو یاد رہ گیا؟ عظیم، عظیم جس ظلم نو عظیم آکھے، میں بیانا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظیم جس ظلم نو عظیم آکھے، وہ تو وڈا ظلم تے ہو نہیں سکتا، تے جڑا ظالم ہے وہ امام ہو نہیں سکتا، تے سب تو وڈا ظلم کیڑا ہے؟ یار شرک کی ہے، اللہ نو چھڑ کے تے کسے بت مٹی دے بت دے سامنے آنج ہو جانا، اے آنج اے وے بڑا وڈا ظلم تے سب تو وڈا ظلم۔ اے دا مطلب ہے جیڑا بندہ بت کے آنج ہوندہ نا آنج ہے، اے تو وڈا اور ظلم کوئی نہیں، پاہمیں سانو کافر آگ تے پاہمیں مشرک آگ، تاریخ جیڑا بھی بت دے سامنے ایک واری بھی چکے ہیں نا، وہ تیرا امام ہو سکتا میرا ہی۔ کمال ہے یار، اللہ پاک کسے ظالم نو امام نہیں، سوال کوئی نہیں آیا۔ ایک بندہ آؤندہ ہے تو سارے غور لڑ بیندے نے، کیونکہ اہم تے ہوئے میں تے ہمیں کھجل ہوندہ پھر نہ تو میں چنگی گل پہ کرنا، نہ میں قرآن حدیث دی گل پہ کرنا۔ جڑا بندہ آؤندہ ہے اے دے ہاتھے سر تے کعبہ ہے، وہ سننے والے بندے بھی آنے نے، پڑھنے والے بھی آنے نے، سارے بندے ادھروں ویندے نے بھئی اینو ویکھ لو، ادا کی یہ کھجل ہوندا پھردا، پھر کسے ویلے ویکھ لو۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، اللہ کسے بت پرست نو امام نہیں بناندہ۔ یہ دے واسطے میں سرکار دو عالم دی زبان مقدس تو حدیث پڑھ دینا۔ تفسیر الکوثر آیت نمبر 124 سورہ بقرہ دی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت رسول خدا نے فرمایا دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک آتا ہے یا علی تک آتا ہے؟ سبحان اللہ، سار اٹھا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ مجھ محمد تک آتا ہے اور میرے بھائی علی تک آتا ہے۔ ہو سکے او میں فرمایا اللہ نے کہا تھا نا لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا ہم دو ہیں، ایک نبی ہے ایک وسیع ہے، نہ اس نے بت پرستی کی ہے نہ میں نے بت پرستی کی۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے، شکریہ خیر ہوئے نوجوان، ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ یہ مطلب ہے جب امام ہوگا میری آل سے ہوگا، علی کی اولاد سے ہوگا۔ اچھا 12 مننے نے تے 12 اولاد علی نے تے 12 ہی نسل رسول نے، باقی کوئی مندہ جنہوں مننے کوئی روڑا نہیں، سانو اپنے نال غرض ہے، اسا قرآن دے میرٹ دے مطابق مننے۔ میں تو ایک گل دساں، آج جننے بندے شیعہ نے یا اہل سنت کو بار بیٹھے نے، جتھے جتھے کوئی اہل حدیث بھی دیوبندی بھی، سب خوش قسمت نے۔ شیعہ میرے منہ والوں ویندے کہ وہابی کے میں خوش قسمت، میں دساں سپاہ صحابہ کے میں خوش قسمت، وہ بھی میں دسنا۔ دیکھو جی مخالفت اپنی جگہ تے، انہاں ساڈے نال دشمنی کیتی ہے، پتہ نہیں چلو کوئی گل نہیں، لیکن خوش قسمتی جڑی میں دسن لگا وہ دے سپاہ صحابہ بھی شامل ہے، سپاہ محمد بھی شامل ہے، وہ دے اہل حدیث بھی شامل ہے، تے جنہ ساڈا مولوی پھڑ چھڑیا ہے علی علی کرن دی وجہ تو سعودیہ، وہ بھی یہ خوش قسمتی شامل نے۔ تو ہاتھ توجہ رکھنی، سارے مسلمانوں دی خوش قسمتی پر پڑھنا، ایڈا کھلا دل کسے دا نہیں ہو سکتا جڈا مولا علی دے منن والا دا گلا جی، ایڈا کھلا دل نہیں کسے دا ہو سکتا۔ میں کہہ رہا اہل حدیث دیوبندی جڑے سانو مار کے راضی نے، ساڑے گھر ساڑ کے راضی نے، ان بھی ایک گل تو خوش قسمت نے، ایس ویلے جڑے مسلمان نے سارے خوش قسمت نے، اس واسطے کہ سانو اساں کیڑی بت پرستی کیتی نہیں، سانو موقع ہی نہیں ملیا۔
بھائی سارے مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے. میترا جن مسلمان نے الحمدللہ گردو نواز سارے سوچ رہے ہیں اسی بڑے بڑے خوش قسمت ہوں. اساں کوئی ارادے نال نہیں چھڈی بت پرستی. اور یار سانو موقع ہی نہیں ملیا. موقع کیوں نہیں ملیا؟ اس واسطے کہ ماں پیو مسلمان سن. ماں پیو مسلمان ہونا بڑی خوش قسمتی جی. کنے سنے ہیں میری گل؟ کنے سنی؟ میں کہنا بڑی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ماں باپ مسلمان سن. سانو تو پتہ ہی نہیں سی کدھر آئے ہیں. شکر ہے کسے ماں نے چک کے کسے گردوارے نہیں لے گئی. ماں چک کے کدھر بت کدے نہیں لے گئی. ماں نے مولوی صاحب نو سدیا کیونکہ گھر چوں تے اذان کسے نو آؤندی نہیں. ایک کام اور بھی کر لو جی. ایک قرآن میں آکھیا پہ ایک صفحہ روز دا گھر پڑھنا تے دوجا گل ہے کہ 8-9 جی جو کر دینے. ایک نو بچو اذان ہی سکھا چھڑو تاکہ جڑا بچہ پیدا ہوئے. قرآن تے کسے مرضی نال پڑھنا ہے. بچے تے پیدا ہون تو نہیں نہ رکنے, وہ تے کام جاری ہے نا. اور اوکھا تے قرآن پڑھنا ہے, سوکھا تے بچے پیدا کرنا ہے. بچے پیدا ہوندے رہنے نے. ایک ادھا بچہ بچوں اذان سکھا چھڑو تاکہ وہ اپنے چھوٹے بھرا دے کاننے چھے, چاچا بھتیجے دے کاننے چھے, ابا بھی اذان دے سکتا ہے. اے معاشرے نے کمزوری ایڈی وڈی بنائی ہے. جیڑے ویلے بی بی ایل بچہ پیدا ہوندہ ہے نا جی, وہ پھر تو انہوں پتہ ہے او دا بچارے دا بچے دا پیو بھی تھوڑا تھوڑا شرمندہ ہوندہ باہر پھرتا ہے, مبارک لیندہ ہے. تو اندر نہیں جاندہ, اندر آندہ چی بیبیاں نے, اندر بیبیاں نے. انہیں ساریاں بیبیاں چ مولوی صاحب رومال گل چ پا کے آ جاندے ہیں. بانگ دین آئے نے, بانگ دین آئے نے. یہ دا مطلب سارے گھر چوں کسے نوں بانگ نہیں نہ ہوندی. شاباش. اور یار نا محرم بندہ جو گھر وال نہیں دے بیبیاں چھے, مولوی صاحب نا محرم نہیں, اور محرم نے اس بی بی دے. چلو او دے اندر بیٹھی ہے, اجڑی چک کے ہوندی ہے چھوٹے جا بچے نے, او بھی نا محرم نہیں. او دے کوئی بانگ دواندے. دو کام کرو, ایک صفحہ قرآن دا پڑھ چھڑیا کرو, ایک ادھا جی اذان تے اقامت سکھ لے اوکھا سوکھا ہو کے. او بھی کام واسطے, سواب واسطے نہیں, کیونکہ کام تے پہ جانا, بچے تے پیدا ہونا ہی ہونے نے. قرآن کو پڑھے پاوے نہ پڑھے. ان تو نے گل دسا, بچے بکریاں والے ہو پہندے نے, پیڈان بھی ہو پہندے نے. بچے پیدا کرنا انسانیت نہیں. کوئی بہادری نہیں, مہربانی فرما. اسی پیدا ہوئے ایک کان چ کسے اذان دے چھڑی, سانو نہیں چیتا اذان کی سی, سانو نہیں چیتا, ویسے کسے دے چھڑی ہے. ایک کان چ اقامت کہہ چھڑی. اسی بڑے ہو کے دیکھے ہیں, اماں نماز بھی پڑھتی سی, ابا جمعہ پڑھنے پہ جاندہ سی, ہائے ہائے دادا تسبیح پڑھ کے پہ آؤندہ سی. سانو پتہ لگ گیا بھی اسی مسلمان. بولو یار, اور جے ساڑی اماں بت پرست ہوندی تو انہیں بوتا کے لے جانا سی, پیو سکھ ہوندہ تو انہیں گردوارے لے جانا سی. یہ دا مطلب بڑے خوش قسمتاں سی. شیعہ سنی اہل حدیث تے دیوبندی, شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے اس معاملے چسی خوش قسمتاں, خوش قسمتاں. یہ دا مطلب ہے کہنے چرج کوئی نہیں. جنہیں نبی پاک دے دور چ بندے سن نا, ساڑھے تو خوش قسمت نہیں سن. ہار اٹھاؤ یار, اوہ لوکاں پیوانا لڑ کے کلمہ پڑھے ہیں, اوہ لوکاں مامانا لڑ کے کلمہ پڑھے ہیں, اوہ لوکاں پہنا تے پنوجیاں نو مار کے کلمہ پڑھے ہیں. اوہ یار بڑی بڑی ساڑھی خوش قسمتی جے. ساڑھے تے دادا بھی مسلمان تے دادی بھی, نانا بھی تے نانی بھی. کمال ہو گئی. یقین کرو ماں باپ مسلمان بڑی بڑی گل جے. اور میں بیانا بڑی بڑی گل ہے, بڑی بڑی. آج جو بندے آ جانا اٹھا کے قبرہ چو اللہ بھیجے, خدا دی قسم میترہ نہیں کھلو کے آکھنگے یار تسی بڑے خوش قسمت ہو بھائی, تو بڑے خوش قسمت ہو. اس معاملے چ بڑے خوش قسمت ہو تسی. اساں تے بڑی مشکل بہت چھڑے نے, سارا گھر ساڑھا لڑ پیا, گھروں لڑ پیا ایسا جے صحابہ کرام سارے. تے تاں انہیں کلمہ پڑھیا ہے. میں ایک گل دساں, جنہیں پیغمبر دے کہن تے بت چھڑے نے, قرآن دے سامنے کھلو کے میں ان سلام پیش کرا. چلو تہاڈی مرضی ہے, میں تو نہیں پہندا تسی انج کرو, تسی نہ کرو. میرا نامہ اعمال فرشتہ پہ لکھ دے, یہ لکھ لوے. کئی بندے پہ سوچ دے نے ڈردا ہی پیا انہاں تو.
میں جاننا تو بھی جان، میں ساری قوم نو جاننا مٹھا مٹھا، زیادہ نہیں، اللہ تے بہتا جاندا ہے پر کچھ جان تسی ایسے آ جانا میں تو لوگ کہندے نے قبلہ آ گئے نے نہ آواں تو تلیاڑا کتھے جے تو میرے منہ بیٹھو مولا تو جزائے خیر دے اسی خوش قسمت ہاں یقین کرو بتاں نو چھڈیا ہے کوئی پیو نہ لڑ پیا کوئی ماں نہ لڑ پیا کوئی ہمشیرہ نہ لڑ پیا لڑ کے چھڈیا نے قربانیاں تے ہے نا یار میں نے گجرات دا بچہ ملیا اس آکھیا مولوی صاحب رو پیا کہنے لگا میرا مجلس تے دل کردہ سنن تے میرا بڑا دل کردہ ہے میں مجلسہ سنا پھر اس آکھیا اماں آندی ہے میں تینوں دودھ نہیں بخشنا جے تو مجلس وچ گیا میں کیا بچہ نہ آیا کر اور رو پیا کہنے لگا دل بڑا کر میں کہا تیرے دل دی کیفیت تو اللہ واقف تیرے دل دی کیفیت تو فرشتہ بھی واقف تیرا دل اٹھدا ہے نا مجلس تے جانتے آندہ دل کردہ بڑا مجلس تے فضائل وچ خوش ہون تے دل کردہ مصائب وچ رون تے دل کردہ تے کہنے لگا میں اماں آندی ہے میں تینوں دودھ نہیں بخشنا میں کہا بچہ فکر والی گل کوئی نہیں میں سارے ماحول چوں گزرے ہاں تو اماں دا دل نہیں دکھانا اماں دا دل نہیں دکھانا وہ تیرے تے دکھی نہ ہوئے اے پھر نہ آما کرا میں کہا نہ آیا کر جدوں بہتا تنگ ہوئے نا ادو اسے رب نو آکھی تینوں تے پتہ ہے نا میری ماں نو بھی ہدایت تے نہ آیا کر میں سچ نہ آیا کر بہت شکریہ اگر اماں جان نہیں پسند کرتے تے ماں کو بد دعا نہیں لینی بچیا تینوں اللہ اجر ادا ضرور دے گا سننا تو فضائل علی چاہنا ہے رونا شبیر دی مظلومیت تے چاہنا ہے یہ دا مطلب ہے کئیاں واسطے بڑا اوکھا ہوندہ ہے نا مذہب چھڑنا وہ کہتا ہی نہیں کھلون دیں گے میرے عزیز دوستو بڑے جے بندے قرآن میرے سامنے میرے علم چنے جڑے علام لانا چاہندے نے رشتہ داران دی وجہ تو لا ہی نہیں پسند ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ایتھے لا چھڑو اندر اوہ اندر لا چھڑو خدا دا نا جی میں قرآن دی آیت تمہارے سامنے پڑھ دیں گا کسے ویلے چلو تھوڑی جی دہرائی دینا ایک صحابی نو کافر لے گیا نو مار کے کہنے لگے جو اسی آنے آگ اور جو اسی آنے آگ وہ پھر مار دے نہ سن وہ آن دے رہے وہ چنگی گل تو نہیں آن دے انہیں بولو اللہ دی بھی مخالفت کو گل کرتے ہیں پیغمبر اعظم دی بھی مخالفت گل کرتے قرآن دی بھی مخالفت وہ آن دے رہے انہیں چھاڑ چھڑیا انہیں آکھا بات ٹھیک ہے ہو گیا کم وہ ٹر گئے وہ جنگل ہی ٹر گیا صحابی رسول تو پیغمبر کہنے لگے کتھے وے یار کتھے گیا جی پیغمبر نے اسے متعلق پوچھیا تو وہ بندیاں دسیا جی وہ اصل چ کافرہ مار کے کو گھورے کی اخوا لیا ہے وہ شرمندہ ہوندہ تو سامنے نہیں آؤں کیونکہ اسلام دی مخالفت اس منہ چو گلنا کڑی ہیں فرمایا وہ جتھے لبدہ جو نو آکھو تیرا نبی تینو بلند مولا بھی تو انہوں جزائے کہا تیرا نبی تینو بلند وہ جڑے بڑے انہوں نے کہا نبی پاک نے فرمایا تیرا نبی وہ رون لگ پیا روندہ نبی دے قدمہ ہی ٹکیا فرمایا اجے بھی میں تو ہٹائیاں اجے بھی میرے مولا نے فرمایا کھڑا ہو کے نہ بندے انہوں دس اے جدو تینوں مار کے اللہ دی مخالفت تے میری ماں مخالفت لفظ کڑوان دے سن تیرا دل بھی یہی آندہ سی ہو سکا ذرا بھی نہیں فرما میرے خیر ہی ہے انما الاعمال بالنیات اللہ نیتاں کا واقف ہے میرے محترم سامعین بڑے اوکھے مرحلے جو صحابہ نکل کے اسلام قبول کیتا ہے قرآن دے سامنے میترہ والی 24 رجب نو سلام پیش کر رہے ہوں تو آٹی نہیں گل کرتا تُسی جو مرضی کرو میں اپنی قبر جانا تو اپنی حضرات میں اس بندے کو جس نے بت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اسے امام سلام کرتا ہوں امام نہیں مانتا کیا بات ہے وہ دی قربانی نو سلام ہے وہ بھائی قربانی نو سلام ہے مگر انہوں اپنا امام کیوں نہیں مانتا کہ امام اسے کہتے ہیں جس نے یہ کبھی کام وہ پیغمبر نے فرمایا نہ میں کبھی بت پرستی کی تھی تو نہ حضرت علی نے کی تھی ایک بندہ میں نے کہنے لگا حضرت علی نے کیڑی کو بہادری کی تھی میں ہوں کی ہوگی منہ سنبھال کے گل کر وہ سا کہ بت پرستی نہ کرنا حضرت علی دی کو بہادری نہیں میں کہوں کیوں وہ کہنے لگا یہ نہیں چونکہ نبی پاک دی گود وچ پڑے سن جدوں انہاں بت پرستی نہیں کی تھی تو حضرت علی کیوں کرنی سی انہاں دی ذاتی نہیں اجی میں آکھیا کوئی ذاتی ساڑھا کمال نہیں ساڑھے ماں پہ مسلمان سن
تو ہم بت پرستی نہیں کی. وہ کہنے لگا حضرت علی دا بھی ذاتی کمال کوئی نہیں. وہ پھر نبی پاک دی گود جو پلتے سن. میں کہ یہ وجہ ہو سکے یہی وجہ اور کی میں کی تربیت ہی ایسی سی. جڑا مربی سی وہ نہیں سی نا بت پرستی کرتا. مربی انہوں نے جا تربیت کرے. میں کہ اچھا حضرت علی کی تربیت ہی ایسی تھی کہ وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے. اگر علی بت پرستی سے بچے ہیں تربیت کی وجہ سے تو مجھے بتا محمد کس کی تربیت میں ہے؟ کیا بات ہے آباد شاطر ہوں. یہ مطلب ہے علی بت پرست نہیں تھے پیغمبر کی تربیت کی وجہ سے, اور محمد بت پرست نہیں تھے ابو طالب کی تربیت. بسم اللہ. لو جی ٹائم بڑا ہو گیا. بہت مہربان. ہوں ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے تو تمہیں اختتام گل لے جاواں. اے امامت ذریت ہے کہ امت ہے؟ ذریت ہے. مہربانی. اے ذریت کی نہیں ہوندی ہے ان قرآن چ پڑھنے. اللہ فرماندا ہے حضرت مریم دی والدہ ماجدہ نے وَإِذْ قَالَتِ تِمْرَاتُ عمران دی زوجہ مریم دی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دی والدہ محترمہ نے آکھیا ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی. اے جو کچھ میرے بطن میں ہے تو مجھے عطا کرنے والا ہے. جب یہ دنیا میں آئے گا نا تو میں اسے تیرے گھر کے سپرد کر دوں گی, میں آزاد کر دوں گی, وہ تیرے گھر کا متولی بن جائے گا. بس مہربانی کر میرا یہ نذرانہ قبول کر, اولاد دے دے. میں وہ دی کمائی نہیں کھاواں گی, میں بیت اللہ دا متولی بنا دیں گی. انکا انت السمیع العلیم. تو سمیع بھی ہیں تے تو علیم بھی ہیں. جی میں کوئی بی بی دی اولاد نہ ہوئے تو منت منے خالق میں نو پتر دے, میں امام بارگاہ نو دے دیں. میں مثال پہ دینا میں کیا بیٹھا تو ضرور ہے منت مننی ہے, نہ منو کوئی اور من لے. میں سکول ٹیچر سا اتنے میرے دوست ٹر گئے. انہاں کیا اسا منت مننی سی, مولوی ساڈے متھے لگا تے او دے کولوں جلیبیاں کھاں. وہ مرو منت اپنے تے منی دی لوگاں تے من چھڑی. ٹھیک. حضرت مریم دی والدہ نے منت منی مینوں اللہ اولاد دے تے میں بیت اللہ تیرے گھر دے سپرد کر دیں. وہ دیکھو میں کم کوئی نہیں دی. اے قرآن ہے. اللہ فرماندہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها. جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اللہ سے کہنے لگی اللہ میں تیرے گھر کا متولی بنانا چاہتی ہوں. مرد تو ہمیشہ کے لیے مسجد میں رہ سکتا ہے, عورت تو پورا مہینہ مسجد میں نہیں رہ سکتی. تو میں بی بی کو متولی تینوں کے میں بناؤں. خالق کائنات نے فرمایا ہاں واللہ اعلم بما وضعت. اللہ جانتا ہے خوب جس کو تو نے پیدا کیا ہے. میں نے پتہ ہے میں تیری منت بھی سن لی سی تے تی بھی میں تینوں جان کے دیتی ہے, جان کے. انہاں کہا پھر منت میں پوری کیویں کراں. اللہ فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ جانتا ہے کہ مرد عورتوں جیسے نہیں ہوتے اور عورتیں مرد جیسی نہیں ہوتی. پھر میں کی کراں, کوئی کفارہ دے دیا, تی تو نہیں میں چھڑ سکتی ہوتے. اللہ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا. ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. تو متولی بنا دے, انہوں ہی بنا دے. انہوں چھاڑیا تینوں کی پہ ہوں دے. گھر میرا دین والا بھی میں تے نام رکھنے والا بھی میں. انہاں کیا بی بی عورت اتھے رہے گی مسجد اچھ ایڈی پاک ہے. فرمایا ایڈی پاک ہے. پھر فرمایا انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم. گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم نے مریم کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی شیطان سے دور رکھا ہے. شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا ہے ہم نے. مریم کو بھی, مریم کی امت کو نہیں, ذریت کو, اولاد کو. ایک باری دہراؤ, پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو. اے مریم دی ذریت کون سی؟ حضرت عیسیٰ نہ سا اگوں نہ شادی نہیں کیتی, اگوں نہیں نسل ٹوری. اوہی ذریت سی, وہ جڑا مردے زندہ کرتا سی. بول بول.
آ جڑا مادر ذات نبی نے ٹھیک کرتا سی انہیں پرندے ہوا چ مٹی تے بنا کے اڑا دینا سی اے ذریت مریم ہی اجے میں ذریت رسول تے پڑھنی ہے تسا کوئی نہیں سنیا میرے لوگ دیکھو یار میں ذریت پہلا تو میں تواڈے چوں او بندہ جڑا ہن تک آنج ہو جانا ہے حضرت مریم کی ذریت بتا کے اللہ نے کائنات کو بتایا ذریت صرف بیٹوں سے نہیں ہوتی بیٹیوں سے بھی ذریت کیا بات ہے وہ یار بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذریت بیٹے سے نہیں وہ یار بیٹی سے ہے نبی دی اولاد بیٹے تو ہے کہ بیٹی تو مہربانی بیٹی تو یہ مطلب ہے مریم بھی بیٹی بطول عذرا بھی بیٹی وہ بھی ذریت رکھتی ہے یہ بھی ذریت میرے لوگ رکھتی ہے اجے نہیں پتہ لگنا میں کی پڑھ رہا ہوں امام مہدی علیہ السلام دا انتظار کرو اللہ نے ذریت مریم کو زندہ رکھا ہے کیا بات ہے ذریت مریم چوتھے آسمان پہ زندہ ہے میرا دل کرتا مولویاں دے بوے بوے قرآن لے جاؤں تے جا کے پوچھا مولوی صاحب یہ ذریت مریم کس کے انتظار میں ہے کیا بات ذریت مریم کس کے انتظار میں ہے ذریت مریم ذریت فاطمہ کے انتظار میں ہے پتہ اس دن چلے گا جب ذریت فاطمہ آگے ہوگی ذریت مریم پیچھے کیا بات ہے مولا دونوں جزا دے مہربانی ایک تکلیف سی ہارون رشید نے موسیٰ کاظم علیہ السلام دی موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آندہ سی تسی ذریت رسول نہیں تسی ذریت علی ہو تسا کوئی نہیں سنے ہو آندہ سی تسی ذریت رسول نہیں تسی ذریت علی میرے امام نے فرمایا ذریت علی ہی ذریت رسول ہے سنو 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 اسا علی علیہ السلام تو مادی تک جنہیں امام مننے نے ذریت مصطفیٰ جو مننے انہوں نے تکلیف سی نا وہ آندے سن نہیں تسی ذریت رسول ہو اسی امام تو انہوں مننے تسی ذریت رسول نہیں تسی اولاد رسول نہیں تسی اولاد علی نبی دا تے بیٹی سارے فوت ہو گئے سن پیغمبر دے وسیع نے فرمایا موسیٰ کاظم نے میرے مولا فرمان لگے کچھ حیا کر علی دیا پتران چک کے محمد آکھیا سی ابنا آلہ ہائے ہائے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تو میں اپنے بیٹے لاؤں اے جڑے علی دے بیٹے نے اوہی نبی دے بیٹے نے تے جڑے علی علیہ السلام دیا بیٹیاں نے اوہی نبی دیا بیٹی جان دے گلوں ذریت رسول ہی ذریت علی ہے کہنے لگا جی کتھے لکھے ہے مسکرا کے اور میں گل کی تھی تھوڑا بہتا قرآن پڑھا کرو ادھوں یہی حال سی تو کہنے لگا اے کتھے لکھے ہے کہ تسی ذریت رسول ہو کدی بیٹی بچوں میں اولاد ہوئی ہے تے ذریت باقی ہوئی ہے فرمایا افسوس یہ ہے کہ تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا پہلے نمبر تے میں گل کیتی سی تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا کہنے لگا کتھوں فرمایا ذریت ابراہیم قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہنے لگا جی پڑھو میرے مولا فرماتے نے حافظ سنو تے جڑے نہیں حافظ قرآن کھولو میرے مولا فرماتے نے کیا سورہ مبارکہ الانعام میں یہ ذریت ابراہیم نہیں لکھی کون کون سی اللہ فرماتا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد ابراہیم کی ذریت میں سے تھا اور داؤد ابراہیم دا پتر کیوں بن گیا کہنے لگا وہ دی نسل ہے وہ دا پتر ہی ہویا نا چلو ٹھیک ہے فرمایا وہ سلیمان کہنے لگا ابراہیم دا بیٹا وہ ایوب فرمایا وہ ابراہیم دا بیٹا وہ یوسف یار ابراہیم دے بیٹے اسحاق نے اسحاق دے یعقوب نے تے یعقوب دے یوسف نے کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا موسیٰ کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا وہ ہارون ابراہیم کا بیٹا وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں میرے امام نے فرمایا ہارون دا دربار وَزَكَرِيَّا کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا وَيَحْيَا کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا فرمایا عیسیٰ کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا جدو کہنا عیسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا فرمایا اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا وہ بیٹا وہ عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہو گیا اس کا تو باپ ہی نہیں تھا پورا دربار کہنے لگا عیسیٰ بیٹا ابراہیم کا بنتا ہے کہ ابراہیم کی نسل میں مریم ہے فرمایا ہم بیٹے ہوتے ہیں محمد کی نسل میں زہرا ہے آل ابراہیم تے بھی درود
اور آل محمد تے بھی درود. آل ابراہیم قربان ہونے واسطے تیار ہے آل محمد تو. کوئی نہیں سنا تجھے میں کہنا آل ابراہیم قربان ہونے واسطے تیار ہے آل محمد تو. آل ابراہیم کمال لوگ نے مگر حقیقت ہے کہ آل ابراہیم دنیا تے پہلے آئی ہے تے آل محمد دنیا چ ابراہیم دی آل تو بعد آئے نہیں. لیکن تسی دھیان کرو جدو درود شروع ہوتا ہے ادو آل محمد پہلا ہوندے نے. یار پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ اگے کیوں لگ گئی ہے آل محمد؟ او خلیل دی اولاد ہے اے حبیب دی اولاد. او ابراہیم دی آل ہے مصطفیٰ دی آل. جمیں مصطفیٰ نبیاں تو افضل ہے نا میں دنیا دی ہر نسل تو ہے نسل بھی افضل. وہ دی فضیلت دی ایک میں گل کر دینا دو بھئی کمال دے لوگ لیں لیکن ذرا فرق ویکھو. ابراہیم دی آل وچوں یوسف نے یار ابراہیم دے بیٹے حضرت اسحاق دے بیٹے یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف بد نیت عورت کوڑوں اندروں نسے نے. بد نیت عورت کوڑوں اندروں نسے نے تے نس کے باہر آ کے آندے نے گواہ رہی اللہ جی میں پاک گیا سا اویں پاک آیا جی میں معصوم گیا سا اویں معصوم آیا. اس بی بی دی نیت اچ فرق سی میری نیت اچ فرق نہیں. نس کے عصمت بچان والا آل ابراہیم صدقہ جانا جنتا جنہیں دھوڑ کے اپنی عصمت تے پاکیزگی تے طہارت تے کردار بچایا ہے وہ نسل ابراہیم ہے اولاد ابراہیم ہے. ہن محمد دی آل دساں موسیٰ کاظم دے پیراں چ بھی زنجیر نے ہتھاں چ بھی زنجیر نے گلے وچ بھی توک ہے. خدا دی قسم ہے نہ فاشا عورت لبی پورے شہر دی طوائف لبی طوائف کہنے لگے تو اندر تینوں وارنے تے بوا مارنے تو ایدے تے الزام لاتے اسی اس الزام ہے چینوں پتھر مار کے قتل کر دیں گے. اور بی بی اندر بڑی جنہیں نس کے عصمت بچائی سی او دے پیر بھی آزاد سان او دے ہاتھ بھی آزاد سان او دے نس کے باہر نکل گیا. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا خالقہ گواہ رہی وہ آل ابراہیم تھی میں آل محمد ہوں. وہ ابراہیم کا بیٹا میں مصطفیٰ کا بیٹا. انہیں نس کے عصمت بچائیے جے میں کنجری نو متقی نہ بناوا محمد دا پتر. سار اٹھاؤ میرے نام جگہ بڑے ہارون دے سپاہی آئے نے اوتھے میرا امام پہ نماز پڑھتا سی ایتھے طوائف پہ نماز پڑھ دی. انہیں بوا کھول کے کیا بول چپ بولتی کیوں نہیں پارشاہ بنی ہے جھوٹی تینوں اسی جانتے نہیں پورا شہر تینوں جانتا ایتھے آ کے نمازن بن گئی ہیں تینوں کم کیڑے بھیجیا سی بولی نہیں. جو امام آکھیا وہ تو بولی. میرا امام فرماتے ہیں عورت جواب دے ان کو کھڑی ہو کے تھلے منہ کر کے کہنے لگی میں کبھی تم جیسوں سے ہم کلام نہ ہوتی اگر میرا امام اجازت. وہ کہنے لگے تو ایڈی حیادار کدوں دی ہو گئی تو ایڈی شریف کدوں دی ہو گئی. وہ دا جملہ سنو تو میں یاد سناؤں میں آ گیا نا ستویں امام تک انہوں آندے نہیں ذریت رسول انہوں امام من اے امامت دے قابل. اور بی بی تینوں ہویا کہ اس جڑی جملہ آکھیا کوئی کمال ہے جی میں قربان ہو جاؤں. وہ کہنے لگی آج تک میری جوانی میں مجھے کوئی شریف ملا ہی نہیں تھا. جنہیں بندے میرے گھر آئے نے وہ بھی شریف نہیں سن جنہیں میں نے اپنے گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سن. زندگی میں پہلی بار اس شریف سے ملاقات ہوئی جس کے زندان میں شرافت طواف کر رہی تھی. جدو میں اندر داخل ہوئی ہوں میں سوچیا ادو چنگا موقع کوئی نہیں گناہ بخشوان دا. میں کیا اللہ پلیتوں کے پاس جاتی تھی تو پلیتی لے کے آتی تھی شریف کے پاس آئی ہوں مجھے شرافت نصیب فرما. اللہ میری توبہ قبول کی تھی میں اپنا امام تسلیم کیتا ہے اے نماز بھی پڑھنی ہے. ایک کی دکھ کھا گیا سانو جڑا خاندان لوکاں دیاں ایو جیاں تیاں نو صدقے بھائی آباد رہو میں پیانا جڑا خاندان لوکاں دیاں ایو جیاں تیاں نو پردے دا لباس دے کے تقوی دا لباس دے کے ٹور دا رہا انہاں دیاں تیاں بازاراں چاندیاں سانو ادھاری چاندیاں
اتھے چونکہ ماتمیاں دا پروگرام ہے آزاداراں دا، انہاں میں نے حکم کیتا 6 منٹ باقی نے، وہ فرماتے نے شام غریباں دی کوئی گل سنا دے۔ ایک بچے میرے کان چ آکھیا، میں مبارکہ نہیں کردا، میں نے آکھیا میں کر دینا گل۔ میرے عزیز دوستو، دکھ ایک گل دا ہے، خاندان دی شرافت نہیں ہے۔ ویسے تے شام میں کسی دی دھی کھلوتی ہوئے نا سڑک تے بندہ اپنی دھیاں لے کے لنگدا ہوئے تے گڈی کھلار کے آکھے دھی اتھے کیوں کھلوتی؟ وہ آندی شے کو نہیں پی لبدی، آندا بہ جا میری دھیاں میرے نال نے، بہ جا نال ہی۔ وہ با کے بندہ شام نو گھر چھڈ آوے نا تے پیو پوچھے تینوں آکھیا سی ٹائم نال شہروں واپس ٹرے؟ وہ آندی ابو میں کوشش کیتی، پھر کوئڑا ہو گیا تو کوئی چنگ چیز بھی کوئی نہیں سی لبدی۔ مینوں انہیں کھلوتی نو پوچھے اتھے تو بیٹی اتھے کیوں کھلوتی ہے، پنڈ دی تھی ہوئے؟ اور بندہ پوری زندگی اس بندے دا حیا کردا ہے۔ جس شام میرے میری تھی نو پوچھے کہ تو اتھے لگیاں نے مولا علی دیاں تیاں اڑی کر، کوئی کوفے دے شام دے چوکا چاہ کے آکھے بی بی تسی اتھے۔ کدی بندے نو پتہ لگ جانا اس خاندان دا، 10 محرم نو لوگ کی چوکاں چ کھلو کے پیپسیاں نہ پئیں تے 10 محرم دی چھٹی بندے مری جا کے نہ منا۔ ماتم کرن پاویں نہ کرن، چپ کر کے گھر بیٹھے رہو تیاں لے کے، نہ چھریاں مارو تے نہ ماتم کرو، چھڈو کم از کم انجوائے تے نہ کرو 10 محرم نو۔ سانو بندے مشرک تے کافر آندے نے، لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہے بازاراں چوں کون گزری۔ جتھے تہاڈی کرسی پئی ہے نا جی، جتھے امامہ وغیرہ رکھے ہے، زیارات رکھی ہے، اتھے بی بی دا گھر سی تے اے جڑا مستوراں دا نا پردہ، ایتھے نال ہی تے نبی دی قبر سی۔ 1 مہینہ علی دیاں تیاں پراواں نو آندیاں رہیاں نے، ابے کولوں پوچھ دیو ایتھوں نکل کے نانے دی قبر تو ہوا ہی کی سنیا تساں؟ راج بازار نہیں ہوندا، راج مسجد ہوندی، مسجد وچوں لنگنا ہے، مسجد چ بوہا کھلدا ہے تے مسجد تو گزر کے اتھے جانا تے مولا علی فرمایا مہینے دیاں آخری 3 راتاں دا انتظار کرن میری تیاں، اندھیرا ہوئے گا تو میں آپ لے جاؤں۔ وہ دو چان غائب ہوندا ہے، وہ 3 دن مر کے آئے دعاواں کر کے تے میرے پیر علی نو امام حسن نے آکھیا پہ بھیڑاں تیار نے نانے دی قبر تے ایتھوں نکل کے مسیتوں نکل میں ویکھ آیا تو مولا تانوں بخاوے اصحاب صفا دے چبوترے دے نال بی بی دا گھر بار بار باب جبریل لکھیا اوتھوں انج ہونا تے نال نبی دی قبر۔ مولا فرماندے نے 3 راتاں چوں ذرا کوشش کرو، دعا کرو کہ تارے بھی نہ ہون، بدل بن جائے، بدل اور تھوڑا جہا نیرا ہو جائے۔ وہ پھر اللہ نے وہ رات لے آندی، وہ پھر ایسی رات آئی پہ بدل ہو گیا، بالکل اندھیرا سی تے مولا علی نو امام حسنین نے دسیا، فرماندے نے آپ بھیڑاں تیار نے سڑیاں، فرمایا آؤ۔ اگے کھلوتے نے 2 پتر آج تے پیچھے 2 تیاں آج گھر دے اندر کھلوتیاں، دہلیز تو باہر مولا علی مسجد، اے مسجد آنج اوتھے قبر، ایتھوں ٹرن لگیا۔ مولا علی نے اپنے منڈے دی چادر اتاری، وہ جڑے مسجد چراغ پہ بلدے سن نا دیوے، اور مولا علی نے اپنی چادر نال دیوے بجھائے تے امام حسین علیہ السلام نے یا حسن علیہ السلام نے پوچھا بابا بیگانہ بندہ کوئی نہیں، رات ہے تے اندھیری ہے تے چادروں بھی سرتے نے۔ میرے مولا فرماتے نے بیٹا ہے مسجد ہے، کوئی تہجد گزار اگر تہجد پڑھن آ گیا میں منع تو نہیں نہ کر سکتا، کسے تہجد گزار دی نظر چہرے تے نہیں، اور یار چہرے تے نہیں، میری دھی دی چادر تے کسے تہجد گزار دی نظر نہ پہ جائے۔ میرا پیر کیڑی مصیبت بیان کرو، تیری بارگاہ کیڑا نظرانہ دے جیڑا میرا پیر تہجد گزارا تو دنیا دے برکے تے پردے تے چادرہ بچاندہ رہا۔ شمر نے سامنے کھلو گیا کیا ہی نہ جو زینب گیڑی نال دے سپاہی نے آکھیا ملعون سانو کی پتہ ہے زینب کون ہے، اساں تے سنے انہوں ویر بھی اچھی طرح نہیں سن بیندے۔ 4 کنیزاں دے درمیان بی بی کھڑی سی، کنیاں آباد رہو 4 کنیزاں دے درمیان، ایک اگے نہیں سی، ایک پیچھے، ایک سجے، ایک کھبے، ایک ملعون اگے ودیا ہو سکیا۔ 4 کنیزاں ایک بی بی دے دوارے پھر دیاں نے جی میں حاجی کعبے دا طواف کر دو،
ایکو جملہ میں شام غریباں دا پڑھ مینوں لگدا ہے جویں علی دی بیٹی ہے لگدا ہے دی عزت بڑی ہے دی توقیر بڑی ہے اے چارے کنیزاں ایک اگے کھلوندی ہے تے منٹ بھی نہیں گزاردی تے نال دیاں جی تو ادھر ہو میں اگے کھلونی اے تے دوالے کنیزاں پھردیاں نے انج لگتا ہے جویں ایک کوئی معززہ معظمہ بیٹی بی بی تے یقیناً علی دی بیٹی ہوگی عزادارو حضرت علی اکبر دے سینے دے زخم نو رون والے ہو انہوں کیویں برداشت کرو گے اس زخم نو سینے جوان دے سینے چ زخم ہوئے تے ساڑھے نوجوان چپ نہیں کر دے تے چوکاں چ کھلو کے ہائے علی اکبر آ کے تے چھڑیاں تے زنجیر مار دے کیویں برداشت کرو گے پاویں اندازے نال تے پاویں یقین نال اس شمر نے بی بی دے سیر چ نیزہ مار ہائے تو اٹی ٹل گئی کربلا ہونا جو فرمائی مولا پانے کسے کہا اور جن بڑے نیزے تے مخدومہ دی چادر بلند ہوئی ہے نا نیزے تے وہ چادر تے اٹھ گئی نیزے نا خون دیا تارا زہرہ دے دید میرے عزیزوں ایو زخم پہلا جڑا زہرہ دی بیٹی دے سارے چ وجہ اگلی ایک گل میں ایک روایت پڑھ دینا شام غریبان دی چونکہ شام غریبان ایک لفظی مت کہہ سکنا حضرت فاطمہ کبرہ نو جان معرفت ہے نا بی بی فاطمہ کبرہ سلام علیہ امام حسین دی بڑی بیٹی ایک ٹرن لگیا امام علیہ السلام نے او دے متھے تے میں بچے دے کہن تے پڑھنا میرے مولا نے جان لگیا اس بی بی دے سر تے اپنے امامے نالوں کپڑا پھاڑ کے اے چادر ذرا نیوی کر کے نا چادر ایتھو بند دیتا سی کٹ کے ایتھو بند دیتا سی پچھو تے بی بی کبرہ نے پیو دے سینے نال سر رکھ کے آکھیا بابا تسی میری چادر جڑی سر دی ہے انہوں میرے سر نال کیوں کٹ کٹ بند دے ہو میں پردے دی حفاظت کران گی بے فکر رہو میں تو اڈی بیٹی ہاں نال لا کے امام دی اکھاں چوں آنسو آئے تے فرماندے نے بیٹی جدو مرد پجدے نے نا انہاں دے امامے ٹک پیندے نے امامے جدو مرد دوڑتے ہیں انہوں نے امامے سرک کے ٹکتے ہیں تے جدو عورتاں دوڑتی ہیں نا انہوں نے سرہ دیا چادرہ سرک جاتی ہیں رو کے بی بی فرماندی ہے بابا میں نو دوڑنا بھی پینا بی بی فرماندی ہے میں نو پیو دا جملہ ہو تو یاد آیا جدو شمر نے میری پھوپھی دے سارے جنیزہ مارے کہنے لگے میں اپنی چادر نو بچال واسطے آئی تھو پھڑ دائی ایک ملاؤن میری طرف دوڑیا یہ انوکھی گل ہے میرے واسطے بی بی خود روایت کر دینے کسے راوی دی روایت نہیں بی بی فاطمہ خود روایت کر دینے میرے مولا دی بڑی بیٹی بی بی فرماندی ہے جدو میرے انک بندہ نیزہ لے کے آیا میں تیز تیز ٹر پئی ایس پاسے ٹر پئی ایتھو ایک چادر نو ہاتھ پا کے بی بی فرماندی نے تجھا ہاتھ مینج کر کے فرمایا میری چادر نال لائی میں حسین ابن علی دی بیٹی ہوں میں علی ابن ابی طالب دی مادری ہوں میری دادی دا نام زہرا ہے بی بی فرماندی اس حیا نہ کیتا جدو نیڑے آیا میرے واسطے تے اوکا مینوں کسے دا پتہ نہیں بی بی فرماندی ہے پھر میں دوڑ پئی حوصلے والا بندہ جنہیں انہوں آرام پر سننے بی بی فرماندی ہے میں دوڑ پئی بی بی فرماندی ہے میں 6-7 قدم تے گئی ہاں جدو اس میرے سر جنیزہ مار بی بی فرماندی ہے میرے سر تو چادر جدو لے گیا نا نیزے نار بی بی فرماندی ہے پھر میں اپنا پردہ بنانو واسطے زمین تے سجدے دے عالم چو شام غریبہ ہون لگی بی پہلا جملہ شام غریبہ بی بی فرماندی ہے وہ تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھاندہ سی پہ دی اجے دن ہے سی جدو میں سجدے دے عالم چ گئی دن اجے ہے سی جدو میں سجدے تھا بی بی فرماندی ہے میں نے اسے عالم تے اسے حالت شام ہو گئی ایک کھا گئی یہ شام شیعہ لوگ لفظ شام کھا گئی خود شام ہو گئی بی بی فرماندی شام دا پہلا بڑی لمبی شام غریباں ہیں تفصیل ہے پہلا جملہ پڑھ کے جاس لینے لگا نوجوان دا حکم ہے شام غریباں پہلا اندھیرا چھایا تھوڑا جا اندھیرا اجے چھاندہ سی پہ اندھیرا تے بی بی فرماندی ہے میں چھوٹی دیگر دی انجی سا بی بی فرمایا میرے مونڈے تے کسے ہاتھ رکھیا تے میری جان نکل گئی وہ بولن والا بول دا نا تے ہو سکتا ہے میری روح پرواز کر جاندی بی بی فرماندی وہ بولن والے دی بولی میں پہچانی تے میں تسلی ہو گئی میری پھوپھی زینب سی تے میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پیا دی سی کبرا اٹھ بہو سجاد بچ گئے
ہائے آکھن والے کدی نہ رو جدو میری پھوپھی آگے نا اٹھ وہ سجاد بج گئی ہے بی بی فرماندی ہے میں کیا پھوپھی مینو حکم نہ اٹھن دا کریا جی مینو جڑی اطلاع دینی جدے ہو توڑا حکم میرے پیو دے حکم تو کٹ نہیں توڑا حکم حجت دے حکم تو کٹ نہیں تساں حکم کرنا ہے تو مینو اٹھنا پیڑے ذرا مینو حکم نہ کرے بی بی فرمائے کیوں نہ حکم کرو بڑا سادہ جملہ لیکن چھری پھرتی ہے بی بی فرماندی ہے ماں ایک ملاؤن میری چادر لے گئے آندھے میری پھوپھی فرمائے اٹھ کے ویکھنا تیری چادر ہے صدقہ جاوانا میری چادر ہے کہنے لگے میں اپنی چادر بھول گئی جدو میں اپنی پھوپھی نو ننگے سار تے خون نال سار پریا ویکھیا میں کیا اماں تینوں سرچ کی ہوئے فرمایا تیری بھی نیزے نال لائی نے میری بھی نیزے نال لائی نے بی بی فرما دی اس ویلے بڑا بڑا جملہ پڑھنے لگا میں مصیبت دا بی بی فرما دی ہے میں اٹھ کے کھلوتی تو میں زندگی چ پہلی واری میدان ویکھی تیرے پردے تو صدقے بی بی فرما دی ہے میں زندگی چ پہلی واری کھلا میدان ویکھیا جس میدان چ میرے پراواں دیاں لاشاں سن تے جس میدان چ بندہ نیزہ لے کے کھلوتا سی جدے اوتے میرے پیو دا سر تسی اندازہ لاؤ جی ایک بی بی دا سخت جہا جملہ ہے تو میں آج پڑھی دینا میرا بھی آج دل پہ کردہ پڑھن تھے تو میں پڑھ دینا بی بی فرمان دی ہے میرے خاندان دیا لاشاں انج سن جی میں قربانی دا گوشت بی بی فرماندی ہے جدو پیو دا سر میں نوکے سناتے ویکیا تے پراواں تے لاشاں ویکیاں میں دوویں ہتھ ودائے آ جڑیاں سڑیاں تیاں بیٹھیاں نہ پہنا یہ جدوں تک اپنے درد دا ابال کٹ دیاں نے گل چ باواں پا کے ساری دنیا آرام نہ پہ کے گل کر دیے ایک گل لگ دیاں نے جڑی گل نہ لگے وہ آندیاں نے آئی ہے سی میرے گل نہیں یہ لگی جدو ماما تیاں گل لگن لگیاں نا پھوپھی بھتیجی تے بی بی پاک چھوٹے نے فرمایا پھوپھی میرے دل چ جنہ درد ہے میرا دل کرتا تیرے گل چ باواں پا کے میں رواں اندر میں باواں ایتھے کیتیاں پہلی شام غریباں دا پہلا جملہ اندھیرا چھا گیا بی بی فرماتے نے میرے دوویں ہتھ میری پھوپھی نے دوواں ہتھاں نال پھڑ لے تے فرماتے نے ایتھے کھلو کے رو مینوں ایتھے ہتھ نہ لائی بی بی فرماتی اماں ایتھے کی ہویا جی فرماتے نے آ کے ویکھ بی بی کبرا فرماتے نے میں اماں دے پیچھے کھلو کے چادر تے ہے نہیں سی اے وال مبارک تھوڑے جا ایتھوں ہٹائے نے تے آ جڑی گردن ہے نا بی بی پاک دی مینوں معاف کرنا بی بی فرماتی ہے میری اماں دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی تے میں حیران ہو کے پوچھے اماں تانوں ایتھے کی ہویا ہے بی بی فرمایا میری تھی جدو تو سجدے بچ سے نا اودو میں فارغ کوئی نہیں سا سجاد نو مارن آ گئے سا کدی میں سجے ہوندی سا کدی میں کھپے ہوندی سا لاٹھیاں والے نیزیاں والے تیراں والے پتھراں والے سجاد نو مارتے رہنے میں اگے واری واری سائیڈاں بدل دی رہی ہوں میں نو ماریا ہی